بہت سے لوگوں کی جاب ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ چاہ کر بھی ایک جگہ نہیں رہ پاتے۔ کبھی ایک شہر تو کبھی دوسرے شہر ٹریول کرنا پڑتا ہے۔ الگ الگ گھروں میں رہائش اختیار کرنی پڑتی ہے، جن گھروں کی یادیں کبھی تو بہت خوشگوار ہوتی ہیں، پر کبھی وہ یادیں بہت خوفناک ہوتی ہیں، جو مدتوں تک ہمیں برے حادثے کی طرح یاد رہتی ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اور چینل دی ادر اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید اور دعا کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اسٹوری جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، انہوں نے اپنا ریئل نیم شیئر کرنے کو منع کیا ہے، اس لیے ہم اسٹوری میں فرضی نام استعمال کریں گے۔ تو آگے کی اسٹوری ہم عنایہ کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم احسن بھائی۔ یہ واقعہ آج سے 15 سے 16 سال پہلے کا ہے، جب میرے فادر کا ٹرانسفر کراچی میں ہوا تھا اور ہمیں گلستان جوہر کے علاقے میں ایک گھر دیا گیا تھا، جو ایک سوسائٹی میں واقع تھا۔ میں بتاتی چلوں، ہم 5 بہن بھائی ہیں، 3 بہنیں اور 2 بھائی۔ بہنوں میں میرا نمبر دوسرا ہے، جبکہ ایک بھائی سب سے بڑا اور ایک بھائی سب سے چھوٹا ہے۔ پاپا ایک گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ہر 6 ماہ بعد دوسرے سٹی میں موو ہونا پڑتا تھا، جس کی ہمیں عادت ہو گئی تھی۔ ہمارے گھر میں سب نماز روزے کے پابند ہیں، خاص کر میری ماما۔ خیر، جس گھر میں ہم شفٹ ہوئے وہ گھر کافی بڑا تھا اور آبادی دور دور تھی، اور ہمارے گھر کے برابر میں بھی بس 2 ہی گھر تھے جو خالی پڑے ہوئے تھے۔ وہ سنگل اسٹوری گھر تھا اور اس گھر کی چھت کی دیواریں بھی کافی اونچی تھیں، جو شاید فیوچر میں ڈبل اسٹوری بنانے کے لیے پہلے سے اونچی رکھی گئی تھیں۔ شروع کا 1 منتھ نارمل گزرا، جس دوران ہم نے گھر کی سیٹنگ کی، جس میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگا، کیونکہ بار بار موو ہونے کی وجہ سے گھر کا سامان بھی زیادہ نہیں تھا، بس ضرورت کا ہی سامان تھا، اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں کا اسکول اور کالجز میں ایڈمیشن ہو گیا۔ جبکہ اس وقت میرا سب سے چھوٹا بھائی اسکول نہیں جاتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پر ایک دن جب ہم سب گھر والے لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو ہم کو ایسا محسوس ہوا جیسے گھر کی چھت پر کوئی چل رہا ہے، پر ایسا بس تھوڑی دیر ہی ہوا، جس کو ہم لوگوں نے اتنا نوٹس نہیں کیا۔ پر وقت کے ساتھ ساتھ یہ واقعات بڑھتے چلے گئے۔ پھر چھت پر سے چلنے کے بجائے کسی کے بھاگنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور کبھی ایسا لگتا کوئی ماربل سے چھت پر کھیل رہا ہے۔ کافی بار ہم لوگوں نے چھت پر جا کر بھی چیک کیا، پر وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی نیبر والے گھر سے ہمارے چھت پر کوئی آ سکتا تھا، کیونکہ گھر کی چھتیں بھی ساتھ ساتھ نہیں تھیں کہ کوئی برابر والی چھت سے ہماری چھت پر آ سکے، اور چھت کی دیواریں بھی کافی اونچی تھیں۔ خیر، یہ سلسلہ بس اس وقت تک چھت تک ہی محدود تھا، اس کے علاوہ گھر کے اندر جب تک کچھ نہیں ہوا تھا۔ ایک دن ہم لوگ اسکول اور کالج گئے ہوئے تھے، پاپا جاب پر تھے، جبکہ گھر پر صرف ماما اور میرا چھوٹا بھائی تھا۔ اس وقت ماما کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہیں پر میرے چھوٹے بھائی کو پڑھا بھی رہی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی اس وقت اپنی کلرنگ بک میں کلرز کر رہا تھا، اور ماما کھانا بنانے میں مصروف تھی، کہ اچانک میرا بھائی زور زور سے رونا شروع ہو گیا۔ تو ماما اس کے پاس گئیں اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اس طرح کیوں رونے لگے ہو؟ تو میرے بھائی نے بتایا کہ آپ ہی میری کلر بک پر لائنز مار کر بھاگ گئی ہیں۔
میری ماما کو اس کی بات پر بہت حیرت ہوئی اور ماما اس کو کہنے لگی کہ آپ ہی تو اسکول گئی ہیں، وہ کیسے آپ کی ڈرائنگ خراب کر سکتی ہیں؟ پر میرا بھائی بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میری ڈرائنگ بک آپ ہی نے خراب کی ہے۔ خیر کچھ عرصے بعد پھر ایک بار جب ہم لوگ اسکول گئے ہوئے تھے تو میرا چھوٹا بھائی لان میں اپنی بال کے ساتھ کھیل رہا تھا، جبکہ ماما لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ گلاس ڈور سے لان میں میرے بھائی کو بھی دیکھ رہی تھی کہ تبھی میرا بھائی روتا ہوا گھر کے اندر آیا اور ماما سے کہنے لگا کہ آپ ہی میری بال لے کر چلی گئی ہیں۔ ماما بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی کہ بار بار میرا بھائی ان سے ایسے کیوں کہنے لگا ہے، جبکہ ہم میں سے کوئی بھی اس وقت گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ میرے بھائی کو سمجھانے لگی کہ جھوٹ نہیں بولتے۔ میرا بھائی ان کی یہ بات سن کر بہت غصے میں آ گیا اور ان سے کہنے لگا کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، باہر آپ ہی کھڑی ہیں، ان کے پاس میری بال ہے، آپ مجھے آپ ہی سے میری بال لے کر دیں۔ تو ماما اس کے ساتھ باہر لان میں دیکھنے چلی گئیں، پر نہ وہاں بال تھی اور نہ ہی میری چھوٹی بہن۔ تو ان کو لگا کہ یہ سب بس اس کی امیجینیشن ہے اور اسی نے بال کو گھر سے باہر پھینک دیا ہوگا۔ تو وہ اس کو پیار سے سمجھانے لگی کہ تبھی ہم لوگ بھی اسکول سے آ گئے۔ تو ماما بھائی کو کہنے لگی دیکھو آپ ہی تو ابھی اسکول سے آئی ہیں، پر وہ بضد تھا کہ اس کی بال اس کی آپی نے ہی اس سے لی ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت میری بہن نے نائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا۔ تو ہم میں سے کچھ اس کی باتوں پر ہنسنے لگے اور کچھ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ جب میری بہن گھر پر تھی ہی نہیں تو میرے چھوٹے بھائی کو کون ستا رہا تھا جو اسے میری چھوٹی بہن کے روپ میں دکھائی دے رہا تھا۔ پھر کچھ دن اور گزرے اور کچھ نہیں ہوا، بس کبھی کبھار رات میں چھت سے کسی کے چلنے کی آوازیں آتی تھیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا۔ پر آگے جو کچھ ہونے والا تھا اس کو یاد کر کے میں آج بھی خوف سے کانپ جاتی ہوں۔ ایک بار میرے پاپا کو آفس کے کام سے پنڈی جانا تھا جہاں ہماری نانی کا گھر تھا، تو پاپا کے ساتھ ماما کا بھی ان کے ساتھ جانے کا پروگرام بن گیا کہ جب تک پاپا اپنا کام ختم کریں گے ماما نانی سے مل لیں گی۔ وہ ٹرپ ان کا صرف 2 دن کا تھا، پر وہ 2 دن ہم پر بہت بھاری گزرنے والے تھے۔ ہوا یہ کہ جس دن ہمارے پیرنٹس گئے اس دن شام میں میری بڑی بہن اور میں ٹی وی لانچ میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت میری بہن ٹی وی دیکھ رہی تھی اور میں بک پڑھ رہی تھی کہ تبھی میری نظر گلاس ڈور سے باہر لان میں گئی جہاں کوئی کھڑا تھا، پر اندھیرے میں وہاں کون تھا وہ مجھے ٹھیک سے دکھائی نہیں دے پا رہا تھا۔ میں اس کی طرف غور سے دیکھے جا رہی تھی کہ تبھی وہ چلتی ہوئی گلاس ڈور کے بالکل پاس آ کر رک گئی۔ اس کو دیکھ کر میری سانس حلق میں اٹک گئی، ڈر سے پورا جسم کانپنے لگا کیونکہ وہاں کوئی اور نہیں میری بڑی بہن کھڑی ہوئی تھی اور وہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ ہلا رہی تھی۔ احسن بھائی، وہ منظر دیکھ کر میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی کیونکہ اصل اور نقل میں فرق کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ جو میرے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہے وہ اصلی ہے یا جو باہر کھڑی ہے وہ اصلی ہے۔ میں اس خوفناک منظر کو مزید برداشت نہیں کر پائی اور میری چیخ نکل گئی۔ تبھی ساتھ میں بیٹھی ہوئی میری بہن نے گھبرا کر مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو میں نے اس کو اشارے سے باہر دیکھنے کو کہا۔ اس نے ایک نظر باہر کی طرف دیکھا اور پھر وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی جیسے اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا ہو۔ پھر میں نے بڑی ہمت کر کے پیچھے مڑ کر باہر کی طرف دیکھا تو اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور میری حالت کو دیکھتے ہوئے میری بہن مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا تھا۔
بتاؤ تو صحیح مجھے۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ میں نے ابھی ان کو لان میں کھڑے ہوئے دیکھا تھا اور اس نے بھی یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو ابھی آپ نے پہنے ہوئے ہیں۔ تو وہ میری بات سن کے ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم کو وہم ہوا ہوگا، پر مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ وہ میرا وہم نہیں تھا۔ اس رات سب تو سو گئے پر مجھے نیند بہت مشکل سے آئی۔ پر دوسرے دن جب ہم سب سو کر اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ گھر کے باہر سے گھر کے اندر آتے ہوئے بہت سارے پیروں کے نشان ہیں، جن کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے کوئی مٹی سے بھرے پیر لے کر گھر کے اندر آیا ہو۔ اور وہ پیروں کے نشان صرف لاؤنج میں نہیں تھے بلکہ پورے گھر میں تھے۔ ہم نے یہ بات اپنے بڑے بھائی کو بتائی تو وہ ہنسنے لگے اور ہم سے کہنے لگے کہ تم لوگ میرے ساتھ پرینک کر رہے ہو۔ پر جب ہم نے باہر آ کر لاؤنج میں غور کیا تو وہ پیروں کے نشان لاؤنج کی چھت پر بھی تھے۔ پر یہ کیسے ممکن تھا؟ ان نشانوں کو جب میرے بڑے بھائی نے دیکھا تو وہ بھی خوف میں آ گئے تھے۔ ہم سب اب بہت ڈر چکے تھے، خاص کر میری حالت تو بہت ہی خراب تھی، کیونکہ کل ہی میں نے اس مخلوق کو اپنی بڑی بہن کے روپ میں بھی دیکھا تھا۔ تو ہم سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں فوراً اپنے پیرنٹس کو کال کرنی چاہیے۔ تو ہم نے ایسا ہی کیا اور کال پر ماما کو ساری باتیں بتائیں۔ تو انہوں نے کہا آج تو ہمارا آنا بہت مشکل ہے، تم لوگ تھوڑی ہمت سے کام لو، آیت الکرسی پڑھ کر چاروں طرف دم کرو اور سب اپنے رومز میں جانے کے بجائے ایک ساتھ مل کے رہو، ہم لوگ کل تک آ جائیں گے۔ تو ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا، پر شام ہوتے ہوتے ہمیں چھت پر سے لوگوں کے چلنے بھاگنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ تو ہم لوگوں نے اپنے میٹرس لاؤنج میں ہی لگا لیے اور سونے کی کوشش کرنے لگے کہ تبھی ہمارے پیرنٹس کے روم کا ڈور ناک ہونے لگا، جیسے کوئی اندر سے دروازے کو ناک کر رہا ہو۔ ہم سب کی جان حلق میں آ گئی تھی، کیونکہ اس وقت ہم سب بہن بھائی ایک ساتھ لاؤنج میں لیٹے ہوئے تھے اور گھر کے اندر ہمارے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ ہم حیرت اور خوف سے ایک دوسرے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک وہ دروازہ خود سے کھلنا شروع ہو گیا۔ احسن بھائی، میں لفظوں میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس وقت ہماری کیا حالت ہو رہی تھی۔ ہم سب اس وقت خوف، ڈر، حیرت اور شوق کی حالت میں تھے کہ تبھی ہم نے وہ دیکھا جسے دیکھ کر ہماری سانس رک گئی اور ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے، کیونکہ ہم نے وہاں دروازے کے باہر اپنی ماما کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ پر وہ ہماری ماما نہیں تھی۔ اس نے کپڑے تو ماما جیسے ہی پہنے ہوئے تھے، پر اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جس کو دیکھ کر ہمارا خوف 100 گنا بڑھ چکا تھا، اور اس پر اس کے چہرے پر وہ بھیانک مسکراہٹ۔ وہ کچھ دیر ہمیں وہاں کھڑے ہو کر دیکھتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ اسٹور روم کے اندر چلی گئی، جس کا دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا، پر اب ہمیں وہاں صرف گہرا اندھیرا دکھائی دے رہا تھا کیونکہ اسٹور کی لائٹس آف تھیں۔ پھر پتہ نہیں کیسے میرے بڑے بھائی نے ہمت کی اور ہم سب کو سمجھانے لگے اور ہمیں ساتھ ساتھ ہو کر بیٹھنے کو کہنے لگے۔ وہ ہمیں حوصلہ تو دے رہے تھے، پر اندر سے وہ بھی بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور تبھی اسٹور سے کسی عورت نے میری ماما کی آواز میں میری بڑی بہن کا نام پکارا، جو میری بہن کو اپنے پاس بلا رہی تھی۔ فضا، فضا، میرے پاس آؤ بیٹا۔ ہم سب پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے اور اب اس کی آواز سے ہم اور سہم گئے تھے۔ اس وقت ہماری یہ حالت تھی کہ ہم بس چپ چاپ اپنی جگہ پر جم سے گئے تھے۔ نہ کوئی کسی سے بات کر رہا تھا اور نہ ہی ذرہ برابر ہل رہا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے وقت تھم گیا ہے۔ ماحول میں ایک عجیب سا خوفناک سناٹا پھیل چکا تھا
کہ تبھی اس سناٹے کو چیرتی ہوئی ہمیں اسٹور سے کسی کے کہکہے کی آواز آئی۔ شاید وہ ہماری بے بسی پر ہنس رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کوئی ہلچل، کوئی آواز نہیں ہوئی تو میرا بھائی ہم سب کو ساتھ لے کر نماز پڑھنے والے کمرے میں لے گیا، جہاں ہم نماز اور قرآن پڑھتے تھے، اور اس نے وہاں جا کر موبائل سے ماما کو کال کی اور ان سے کہا کہ آپ کچھ بھی کریں، فوراً گھر آئیں یا ہمیں یہاں سے کسی طرح نکالیں۔ اب کی بار ماما بھی بہت ڈر گئی تھیں، تو انہوں نے کہا تم لوگ پریشان نہ ہو، میں اپنی ایک فرینڈ کو کال کر رہی ہوں، وہ تمہیں اپنے گھر لے جائے گی۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، پر ان سے کہیں کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے ہمیں گھر سے پک کر لیں۔ پر کافی دیر گزرنے کے بعد بھی کوئی ہمیں پک کرنے نہیں آیا، بلکہ ہمیں ایک کال آئی۔ ہمیں لگا کہ شاید ماما کی کال آئی ہوگی، پر دوسری طرف سے ماما کی فرینڈ کی آواز آئی۔ انہوں نے جو ہمیں بتایا اس نے ہمیں اور ڈرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ گھر کی چھت پر کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے انہیں بتایا کہ نہیں آنٹی، ہم تو گھر کے اندر ہی ہیں، کیونکہ ہمارے گھر کی چھتوں کی دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ وہاں سے کوئی نیچے جھانک ہی نہیں سکتا۔ پر وہ کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تم لوگوں کو صاف دیکھ سکتی ہوں، تم سب چھت پر ہی کھڑے ہوئے ہو۔ تو ہم سمجھ گئے کہ آنٹی کو چھت پر ہمارے بہروپیے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ وہ ہم نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ہم شکل جنات ہیں۔ بس جنات کا نام سنتے ہی آنٹی کا خوف سے برا حال ہو گیا اور انہوں نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ پھر ہم نے ان کو 2 سے 3 بار کال بھی کی، پر انہوں نے کال پک نہیں کی۔ پھر ہم نے ماما کو کال پر ساری بات بتائی، تو ماما پاپا کو وہیں پر چھوڑ کر واپسی کراچی کے لیے نکل گئیں، اور تقریباً صبح 6 بجے وہ گھر پہنچ گئیں۔ ہم سب ان سے مل کر بہت روئے، اور ان کی جانے کے بعد سے اب تک گھر پر کیا کیا ہوا وہ ہم نے ان کو تفصیل سے بتایا۔ میں بتاتی چلوں، میری ماما بہت ہمت والی ہیں، اور ایسی چیزوں سے وہ بالکل بھی نہیں ڈرتی ہیں، جبکہ بچپن میں ان کے ساتھ بہت عجیب عجیب واقعات بھی پیش آئے تھے۔ خیر ماما نے غور سے ہماری ساری باتیں سنی، اور پھر وہ اکیلے اس اسٹور روم میں چلی گئیں، اور انہوں نے اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ ہم سب باہر پریشان کھڑے ہوئے تھے اور سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ماما نے ایسا کیوں کیا۔ کچھ 15 سے 20 منٹ بعد ماما اسٹور روم سے باہر آئیں اور ہمیں کہا کہ اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہم نے حیرت سے ماما سے کہا کہ آپ اندر کیوں گئی تھیں، اور آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہی ہیں کہ اب کچھ نہیں ہوگا؟ تو ماما نے بتایا کہ جب ہم اس گھر میں آئے تھے مجھے تبھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کچھ ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تبھی یہ سب تم لوگوں کے ساتھ یہاں میری ناموجودگی میں ہوا، کیونکہ میں روز سچے دل سے آیت الکرسی پڑھ کر گھر پر دم کرتی تھی۔ تم لوگوں کو اور پاپا کو میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ میں ان جنات کو قابو میں کرنا جانتی ہوں۔ ہم حیرت سے ماما کی باتیں سن رہے تھے۔ پھر ماما نے بتایا کہ میں نے اسٹور میں انٹر ہونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی اور اندر جا کر سلام کیا، تو پھر اسی وقت مجھے ایسا لگا جیسے بہت سارے لوگ میرے چاروں طرف جمع ہو گئے ہیں، جن کے وجود کی حدت مجھے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ پر میں نے ڈرے بغیر ان سے کہا کہ میں مسلم ہوں اور میرے پاس قرآن ہے، اور میں جانتی ہوں کہ مجھے کیا پڑھنا ہے، جس کے پڑھنے سے تم سب جل جاؤ گے۔ پر میں یہ بھی مانتی ہوں کہ تم لوگ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہو، اور یہاں شاید سالوں یا صدیوں سے آباد ہو۔ تم لوگوں کو یہاں رہنا ہے تو شوق سے رہو، پر میرے بچے اور میری فیملی سے دور رہو۔ اگر تم مسلم ہو تو تم میری بات ضرور مان لو گے، اور اگر نہیں تو میں تمہیں ابھی یہاں جلا دوں گی۔
मेरा ऐसा कहते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे चारों तरफ से वो गर्मी दूर होना शुरू हो गई और स्टोर का माहौल नॉर्मल होना शुरू हो गया। एहसन भाई, उस दिन के बाद से हम जब तक वहाँ उस घर में रहे, हमें किसी भी किस्म की पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ महसूस नहीं हुई। बहुत शुक्रिया अनाया, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। सो फ्रेंड्स, स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू हैं तो हमारी मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई सच्चा वाक़या है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमेशा पाकी की हालत में रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वाक़े के साथ। अस्सलामु अलैकुम।